Assalamu alaikum. I hope that all of you are fine and doing very great. I am Dr. Mahin Javed, a clinical dietologist. तो आज की जो वीडियो है दैट इज़ ऑन PCOS. PCOS क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वीडियो जो है ये 2 पार्ट्स में होगी. अगर मैं इसको एक में करूँगी तो वो बहुत लंबी हो जाएगी और वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी कि आपने इसको फर्दर आके कैसे लेकर चलना है. ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो होगा उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि PCOS बेसिकली होता क्या है. ये PCS होता है, PCOD होता है या इसका कोई और नाम है, फिर इसके सारे सिम्टम्स क्या हैं, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनको आप करवा के इस चीज़ को कंफर्म करवा सकते हैं कि आपको PCOS है, एक बंदी को PCOS है. ठीक है, फिर जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर देखेंगे कि क्या इसकी कोई मेडिकेशन है. ठीक है, इसका जो क्योर है वो कैसे है, इसका ट्रीटमेंट कैसे है और इसकी मैनेजमेंट एक डाइट के थ्रू कैसे हो सकती है जिससे आपको कोई हार्म नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा बेसिकली. ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. PCOS जो है ना वो एक ऐसी कंडीशन है जो सिर्फ फीमेल्स के अंदर होती है. ठीक है, अब PCOS का मतलब क्या है? PCOS यानी कि पोली, P फॉर पोली. ठीक है, उसके बाद सिस्टिक ओवरी सिंड्रोम. ठीक है, ये सिंड्रोम भी होता है, डिजीज़ भी होता है. ठीक है, लेकिन यूजली हम इसको PCOS जो है क्या वो कहते हैं. ठीक है, अब PCOS के अंदर ना बेसिकली मेन चीज़ होती है कि बॉडी में ना हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हुआ होता है. अब वो क्यों हुआ होता है वो इंशाल्लाह मैं एक फर्दर वीडियो आपके लिए बनाऊंगी कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है, कौन कौन से हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर हैं जो इम्बैलेंस हो जाते हैं जिनकी वजह से आपको ये मसला जो है वो आता है. ठीक है, तो लेकिन अभी ये चीज़ समझ लें कि ये यूजली 2 चीज़ों की वजह से होता है. एक तो ये कि आपने स्ट्रेस किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ले लिया है, उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है और डिस्टर्ब होने की वजह से जो है ना वो सारी चीज़ें ना बैलेंस उसके अंदर आते जाते हैं. मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो कर देती है, उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं. ठीक है, या तो ये चीज़ जेनेटिक्स में होती है. ठीक है, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स में हो गई. ठीक है, आपकी नानी दादी इनके अंदर हो गई, आपकी मदर में, आपकी खाला में, आपकी फूफों में ये चीज़ अगर है तो मे भी आपके अंदर वो रिस्क ना इंक्रीज़ कर जाता है PCOS होने का. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि फीमेल जो ओवरी है वो बेसिकली हर मंथ जो है ना वो एक एग रिलीज़ करती है, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो है वो एग ऐसा रिलीज़ आपकी बॉडी से नहीं हो पाता. ठीक है, जब वो रिलीज़ होता है तो ऑब्वियसली जो साइकिल्स हैं आपके वो स्टार्ट हो जाते हैं. लेकिन PCOS के अंदर ना ये रिलीज़ नहीं होता, इसलिए क्योंकि बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हुआ होता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए होते हैं बहुत ज़्यादा. ठीक है, वो डिस्टर्ब होते हैं. अब हार्मोन्स की भी हम आगे बात करते हैं कि कैसे डिस्टर्ब होते हैं. वो एग आपकी उसकी ओवरी से रिलीज़ नहीं होता तो वो ओवरी के अंदर ही रह जाता है. ठीक है, वो ओवरी के अंदर ना एक सिस्ट बनाना शुरू करता है. सिस्ट क्या होती है? सिस्ट जो है ना वो बेसिकली एक आप क्या लें सैक, छोटे पाउचेस बन जाते हैं उसके अंदर या तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है, फ्लूइड के बाद उसके अंदर पस बनना शुरू हो जाती है, उसके अंदर ना पानी जो है ना वो आप समझे जमा शुरू होता है और वो जो ना वो सिस्टिक इन्फेक्शन ये इन्फ्लेमेशन सारा उसकी वजह से होता है. खुदा न खासा अगर ये चीज़ बहुत स्वेयर हो जाए, आपको टाइम पे डायग्नोस नहीं हुआ, आपने नहीं करवाया या आपको फील 5 दफ़ा कुछ बच्चियों को नहीं होता. ठीक है, तो ये जो है ना ये इसके अंदर खून भी जो है ना वो जमा हो जाता है, फिर वो ज़्यादा मसला जो है ना वो क्रिएट करता है. तो इसलिए ना और एक ये चीज़ कि जो PCOS है आपका वो चाइल्ड बेयरिंग एज में होती है, यानी कि 14 से लेके जब कैसे आपके साइकिल स्टार्ट हुए और आपकी 45 to 50 जब आपके मेनोपॉज जो है वो स्टार्ट हो गया. ठीक है, ये उस एज तक होता है. और PCOS जो है ना वो एक यंग बंदी को भी हो सकता है जिसकी एज अभी 16, 17, 18 है. ऐसी वुमेंस को भी हो सकता है जिनके माशाल्लाह से पहले से ही बच्चे हैं. ठीक है, मतलब वो कंसीव कर चुकी हैं, 2 बच्चे, 1 बच्चे, जितने भी, लेकिन ये इसके बाद भी हो सकता है. और बहुत ज़्यादा ये एक और चीज़ से रिलेट करता है, वो आपका लाइफस्टाइल है कि आप डाइट कैसी ले रहे हैं. देखिए, डाइट वो चीज़ है जो आपकी बॉडी के अंदर जा रही है और उसने हर वक्त आपके साथ कोई ना कोई लिंक बना के रखना है. तो जैसा अपनी बॉडी को देंगे ना वो आपको वैसा ही आगे से रिस्पॉन्स करेगी. ठीक है, मैं बात कर रही थी हार्मोन्स की. हार्मोन के अंदर आपका बेसिकली एंड्रोजेंस होते हैं जो मेल हार्मोन्स होते हैं, जिसके अंदर आपके पास THEAS आ जाते हैं या आपके पास जो है वो टेस्टोस्टेरोन आ जाता है. आप इनको कलेक्टिवली एंड्रोजेंस ही कहते हो. तो ये इनका लेवल हो जाता है बहुत ज़्यादा. ठीक है, अप हो जाते हैं. मेल हार्मोन्स की मैं बात कर रही हूँ. जो फीमेल के अपने हार्मोन्स हैं ना, जिस तरह से आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, LH, आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे ना ये कम होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, या तो ये बनते ही नहीं है या इनकी एक्टिविटी नहीं होती है, ये कम हो जाते हैं. डिफरेंट वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट. ठीक है, फिर इसका लिंक जो है ना
وہ بہت زیادہ بیسٹی کے ساتھ ہے. اگر آپ obese ہیں بچپن سے تو اپنے ویٹ کو مینٹین کریں, کیونکہ جتنا زیادہ آپ کا فیٹس ہوگا نا کسی بھی جگہ پہ, فیس پہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کے آرمس کے اوپر ہے, آپ کے ابڈومینل ایریا پہ ہے, آپ کے ہپس پہ ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا جو ہے وہ کاف ویل ایریا کے اوپر ہے, کہیں بھی باڈی میں فیٹ ہے کہیں پہ بھی, وہ فیٹ کیا کرے گا کہ آپ کا ایسٹروجن ہے نا اس کو اس کی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دے گا. وہ ایسٹروجن جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا اینڈروجن کے اندر, اور پھر اینڈروجن جب کنورٹ ہوگا تو آپ کا جو لیوٹینائزنگ ہارمون ہے LH ہے وہ نا ایک دم سے زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے زیادہ ہونے سے آپ کا جو فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون ہے جس نے اپنا فیمیل کے سارے ریپروڈکٹیو آرگن کو دیکھنا ہے, فیمیل باڈی کو دیکھنا ہے, وہ کام کرنا ہے, وہ نہیں صحیح آئے گا, وہ بالکل کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے کہ جتنا آپ کا ویٹ کم ہوگا نا یہ ساری چیزیں آپ کی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے, اب آپ کی یہ چیز ہو گئی کہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ PCOS کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک چیز آتی ہے کہ PCOS کے سارے سمٹمس کیا ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں PCOS ہوا ہوا ہے, یا صرف ایکری ہمیں ہوئی ہے تو ہم بھائی کہیں کہ ہمیں PCOS ہے, یا ہمارے سائیکلس جو ہیں وہ ریگولر ہو گئے ہیں اور ہمیں کوئی سارے سمٹم نہیں تو ہمیں PCOS ہو گیا. دیکھیں اس چیز کو نا آپ کو جا کے کنفرم کروانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ہارمون سے ریلیٹڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاں یہ ایشو آپ کو ہے. پھر آپ اپنی گائنیکالوجسٹ کے پاس جائیں, پھر اپنی ڈائٹیشین کے پاس جائیں, وہ آپ کو جو ہے وہ ساری چیزیں فردر آگے ڈیٹیل میں گائڈ کریں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے سارے سمٹمس ہیں نا, سب سے میجر سمٹم جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو سائیکلز ہوتے ہیں نا, مینسٹرول سائیکل, وہ ارریگولر ہو جاتے ہیں. ارریگولر ہونے کے بہت سارے ڈفرینٹ طریقے ہیں. ڈفرینٹ طریقے سے یعنی کہ آپ کو منتھ میں کچھ گیپ آ جائے گا, 3 منتھ سے گیپ, 1 منتھ کا گیپ, کچھ بچیوں کو 6 منتھ کا گیپ, کچھ جو ہے وہ اسپاٹنگ کی فارم کے اندر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہرسوٹزم ہو جاتا ہے. ہرسوٹزم جو ہوتا ہے نا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا میل پیٹرن ہو جاتا ہے, یعنی کہ بال اسی طریقے سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے فیشیل ہیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, چیسٹ پہ بہت زیادہ بال نکلنا ہے, ابڈومینل ایریا پہ بال نکلنا شروع ہو جائیں گے, مطلب اوور آل باڈی کے اوپر ایک میل پیٹرن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے بالوں کا. ٹھیک ہے, ویریلائزیشن ہوتا ہے, وہ سیم یہی ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے میلس میں دیکھا ہوگا, بال اگر ایلوپیشیا ہوتا ہے ان کو بال ان کے کم ہونا شروع ہوتے ہیں, اترنا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ یوزلی جو وہ سینٹر آف دا ہیڈ ہوتا ہے اسی طرح سے ہونا شروع ہوتا ہے. پھر بہت بڑی ایک پرابلم جو ہے وہ انفرٹیلٹی کی آتی ہے. ٹھیک ہے, انفرٹیلٹی, لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک وومن کنسیو ہی نہیں کر سکتی PCOS کے ساتھ, وہ کر سکتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جیسے اگر آپ کا جو لائف اسٹائل ہے وہ مینیج ہوگا تو وہ وومن جو ہے وہ کنسیو بھی کر سکتی ہے. ساری چیزوں کو آپ کو بیلنس میں رکھنا ہے. یہ نہیں ایک چیز ہو گئی تو بس بندہ ختم, نہیں, آپ اپنے آپ کو اپنے لیے مینیج کریں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو سائیکلس کا بتا دیا. بال بہت زیادہ باریک ہونا شروع ہوتے ہیں, سر کے بال, ہیئر فال آپ کو بہت زیادہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ایلوپیشیا ہوتا ہے کہ آپ کی اسپیسیفک جگہ سے نا پیچز بن جاتے ہیں, یہاں سے پیچ بن گیا, بال اتنا شروع ہو گیا, یہاں سے بن گیا, بالکل ایک اس ایریا سے بن گیا. ٹھیک ہے, جیسے میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں اس طریقے سے. اس کے علاوہ جو ہے ایکنی بچیوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے. ایکنی وہ ہوتی ہے جس کے اندر انفیکشن ہوا ہوتا ہے, جس کے اندر پس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جانا پڑے گا. خود آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ ایسا نہیں کرنا. آئرن کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے, یعنی کہ آپ کو ڈائبٹیز ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اوور ویٹ ہیں یہ آپ کو سارے ایشو چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کے سارے سمٹمس آ گئے. اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے, نیکسٹ پارٹ میں اس کے, کیونکہ یہ ویڈیو بھی بہت لمبی ہو جائے گی, کہ آپ نے PCOS کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں جانا چاہ رہے کسی گائنیکالوجسٹ کے پاس, یا آپ ہو کے آ گئے ہیں, بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی گائنیکالوجسٹ کے پاس جا کے چیک کروائیں. سب سے بہترین چیز اس کا جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ ہے, اور کچھ اس طرح میں آپ کو بتایا لیوٹینائزنگ ہارمون ہے, آپ کا LH, FSH, ان کے ٹیسٹ جو ہیں یہ آپ کروائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ان کی ڈفرینٹ ریشوز ہوتی ہیں, پروجسٹرون کی, ایسٹروجن کی, ان کے ڈفرینٹ ریشوز ہیں, یہ آپ کو جو ہے وہ پتہ چلیں گی. پھر آپ کی گائنیکالوجسٹ آپ کو کوئی اسپیسیفک جو ہے وہ میڈیکیشن ریکمینڈ کریں گے کہ ہاں یہ چیز ہے, یہ نہیں ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندی جس کو PCOS ہوا ہے اس کے اندر سارے سمٹمس ہیں. کچھ ایسی ہوتی ہیں, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف وہی بندیاں جو ہیلدی ہیں, جو اوبیس ہیں, ان کے اندر ہی PCOS ہے. میں نے اپنی خود دیکھی ہیں پیشنٹس ایسی جن کا ویٹ 55 اور ہائٹ ماشاء اللہ سے اچھی ہے, 5'6", 5'7", 5'8", مطلب آئیڈیل باڈی ویٹ پہ ہیں وہ, اپنی 60 kg ان کا ویٹ ہے, لیکن ان کو بھی PCOS ہے. تو یہ چیزیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ لائف اسٹائل کے تھرو آتی ہے. پھر اگر آپ کی باڈی میں جتنا اسٹریس ہوگا وہ باڈی کو آہستہ آہستہ ڈیمیج کرنا شروع کرے گا. جینس میں اگر آپ کی چیز ہے, جینیٹکس میں ہے, تو پھر تو ہوگا.
ٹھیک ہے، اس کا رسک انکریز کر جاتا ہے، لیکن اگر آپ مینیج کر لیتے ہیں اس چیز کو تو وہ بہت بہترین ہو جاتے ہیں. تو یہ پہلا پارٹ ہے پی سی او ایس سے ریلیٹڈ. آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئی ہے مجھ سے کامنٹس میں پوچھ لیں، آپ میرے انسٹاگرام پہ جا کے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے. اور پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو انفارمیشن آپ کے سامنے آتی ہے وہ ایک ریسرچ پروسیس سے گزر کے ایک اچھے ایکسپیرینس سے گزر کے آتی ہے. ٹھیک ہے، میں اپنے پیشنٹ کے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں، اور چاہتی ہوں کہ جو لوگ نہیں افورڈ کر پا رہے یا جو نہیں ابھی جانا چاہتے، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے ہمارے اندر کہ بھئی اگر ہم اسپیسیفک ٹیسٹ کروائیں گے، ٹیسٹ بھی ایکسٹریملی ایکسپینسو ہیں. ایک یہ چیز بھی ہے نا کہ جس طرح ٹیسٹ ہے، ایک ٹیسٹ ہے ہارمون کا، میں اس کا نام ہی آپ کو اس وقت بتا رہی، وہ 18,000 سے 20,000 کا ہے صرف ایک ٹیسٹ. تو وہ چیزیں جو ہے وہ مینیج کرنا بہت ہو جاتا ہے. آپ یہ ہے کہ اپنی لائف اسٹائل کو بہتر کریں، اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں، اپنی ایکسرسائز کو بہتر کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ اپنی لائف میں کارپوریٹ کر کے اپنی لائف کو بہترین بنا سکتے ہیں. مطلب کہ ان چیزوں کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تھوڑی سی اس ٹائم پہ محنت لگتی ہے، تھوڑے سے آپ کو مسل کریمپنگ ہوگی، آپ تھک جائیں گے، آپ لوگوں کو لگے گا کہ بھئی ٹائم میرا نکل رہا ہے تو میں کیا کروں. لیکن نہیں، یہ چیزیں آپ کے لیے بے انتہا امپورٹنٹ ہے. تو تھینک یو سو مچ. اس کا نیکسٹ پارٹ جو ہے اس میں آپ کو بتاؤں گی اس کی ڈائٹ اور جو ہے وہ اس کی مینجمنٹ اور اس کا ٹریٹمنٹ وہ سارا کس طریقے سے ہے، اور کون سی میڈیکیشن ہے، اور کیا کوئی میڈیکیشن ہے بھی اس کے لیے جو ہم لے سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو اتنی. تھینک یو سو مچ.